وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی جہاز نوٹ کریں کہ آج ہماری 6 آیات ہیں۔ سورہ اعقاف جو ہے وہ ختم ہوگی تو ممکن ہے زیادہ ڈیپتھ میں نہ جا سکیں، جو ضروری چیزیں ہوئیں وہ سمجھیں گے، اس لیے کہ اس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج یہ سورج ختم ہو جائے۔ تو وہ سیاق و سباق پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کو ساتھ ملانے کے لیے صرف یہ ہے کہ جو ہم آج آیات پڑھیں گے آیت نمبر 30 سے پڑھنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور تو اس میں یہ تھا کہ مکہ کے لوگ، ان کو ایک شرم دلائی گئی، کہا گیا کہ بھی تمہاری زمین کے اندر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تمہارے اندر وہ 40 سال رہے ہیں، اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی قرآن مجید اس کو تم جانتے ہو، ادب میں تم ماشاءاللہ ماہر ہو، لبید جیسے شاعر اور بہت بڑے لکھنے والے، وہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، لیکن ضد میں آ کے تم قرآن مجید اس وجہ سے اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد پرانے طریقے پر چل رہے تھے، تو روایت کو توڑنا یہ کام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ٹوٹنی تب تھی کہ جب وہ خود اس کے لیے رضامند ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنوں کا ایک گروہ جو کہ 7 کی تعداد تک تھا حدیث کے مطابق، اور بتایا تھا کہ نفرن 9 سے کم افراد ہوتے ہیں اور وہ بھی مرد، یہ آئے تو وہ پاس سے گزرے، انہوں نے غور سے قرآن مجید کو سنا، اور جب وہ اس کے پاس آئے تو ایک فطری چیز ہے قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، انہوں نے بھی جب غور سے سنا تو وہ انہوں نے بلکہ دوسروں کو بھی کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اور جب یہ قرآن مجید پورا ہو گیا، فلما قُضِیَ، جب وہ پورا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی، تو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پھرے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ اس میں نصیحت کیا ہے کہ خود تو وہ ایمان لے آئے، انہوں نے سنا اور اپنی قوم کو ڈرایا بھی، قوم کو ڈرانے کے لیے چلی بھی گئے۔ ہم بھی سنتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو ڈرانے والے نہیں بنتے۔ اب جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے بات کہی، اور اس بات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب اتری تھی؟ تورات اتری تھی۔ جو مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں بھی، جو سورہ اس اعقاف کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے تورات اتاری جو کہ امام تھی، پیشوا تھی اور رحمت تھی۔ جی ایسے ہی پڑھا ہے؟ جی کچھ آیات ہیں ابھی ہم نے، اس لیے کہ یہ 35 آیات ہیں تو اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی تفسیر جو کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تو زبور بھی نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد انجیل بھی نازل ہوئی ہے، تورات اس سے پہلے تھی۔ تو بتاتے یہ ہیں کہ یہ دونوں کتابیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ اصل میں اسی تورات کی تشریح یا اس کی تکمیل سمجھ لیں، اس کے لیے آئی تھیں، اس کے ساتھ شریعت نہیں آئی تھی۔ تو لہذا یہ جو جن گزرے، یہ یا تو یہ ہے کہ یہود کی قوم کے تھے جی، یا کیا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ بھی یہود کی قوم کے ہی تھے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا علم اتنا یہ تھا کہ جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی دے دیا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریعت، تورات اور اولڈ ٹیسٹامنٹ ہم اس کو کہتے ہیں،
اور انجیل جو ہے اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شریعت نہیں ہے، شریعت وہی پہلے والی ہی چلتی رہی اور اسی کی تکمیل ہوئی۔ تو لہذا کہا کہ قرآن سے پہلے جو کتاب ہے، یہاں ذکر موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ہو رہا ہے، انجیل کا نہیں ہو رہا۔ یہ وہ چیز ذہن میں رکھنے کے لیے ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ان جنوں نے کہا جب اپنی قوم کے پاس پہنچے، اور یہ بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں تو یہ آئی کہ ہم اپنی قوم کے پاس جا کے قرآن مجید کا پرچار ہی نہیں کر رہے، اور قرآن مجید کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جن جا رہے تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہوا سنا، اور وہ انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب قسم کا کلام ہے، اور باقی لوگوں کو بھی کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ اور اسے غور سے سنو۔ یستمعو، جی بالکل، کل ہم نے کہا تھا سامعو اور یستمعو کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس توجہ دلائی تھی، پروفیسر صاحب نے، کہ ہیئر اور لسن، تو وہ غور سے سننا۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وقالو، اور ان جنوں نے کہا، اب یا قومنا، یہ دو بار آئے گا، اگلی آیت میں بھی آئے گا، اور یہ ہے انداز ایک دائی کا کہ جس کے اندر اگر ہم کسی کو ویسے ہی بتا دیں اور پکارے نہیں تو اس کی امپورٹنس نہیں بنتی۔ تو یہاں بتایا یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انزل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نازل کی گئی، نازل کی گئی ہے۔ نازل کی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ اب اس سے پہلے انجیل بھی تھی، اس سے پہلے زبور بھی تھی، اور یہ اس سے پہلے تورات بھی تھی، تو لہذا وہ کہتی ہے کہ وہ میرا حصہ ہے، میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیات موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئیں۔ ہم قرآن مجید اس کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق تصدیق کرتا کرتا ہے۔ تصدیق۔ آگے کیا ہے؟ یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہم پہلے عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ تو انسان کو یہ دو چیزیں ہی چاہیے جنت میں جانے کے لیے، ہدایت جس میں اللہ کی پہچان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور طریق مستقیم یہ ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو وہ عمل بن جائیں گے طریق مستقیم پر چلنے کے لیے، اور طریق مستقیم سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت۔ کی طرف۔ جنت میں۔ تو آپ پڑھیں جی۔ قالو، انہوں نے جنہوں نے کہا، کہا، تو انہوں نے کہا، انہوں کون نے ہے یہ؟ کہا، کون ہے وہ؟ جن جن، ان جنوں نے کہا، جن اس وجہ سے نیا شروع کر رہے ہیں نا، تو قالو کا مطلب ممکن ہے کوئی بندہ سنے گا تو وہ کہے گا ممکن ہے یہ کفار ہیں یا کفار مکہ ہیں، تو قالو، ان جنوں نے کہا، یا قومنا، اے اے ہماری ہماری اے قوم کے ہماری لوگوں، قوم، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک بے شک ہم نے ہم ایک نے کتاب کو ایک سنا، کتاب کو ہم سنا نے ہے۔ ایک کتاب کو سنا ہے، الکتاب نہیں ہے یہاں، کتاب ہے ایک ما نکرہ ہے، ایک کتاب کو سنا ہے، کو سنا ہے انزل من بعد موسیٰ، جو جو موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام السلام کے کے بعد بعد نازل کی نازل گئی کی ہے، گئی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے چیز ان کی جو اس سے کتابوں کی پہلے جو اس سے پہلے تھی۔ وہ تصدیق کرنے والی ہے، ماں کا ترجمہ جمع میں، ان کی، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھے، کتابیں نہیں تو مصحف، اس سے پہلے جو کچھ بھی آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے مہیمن۔ مہیمن کے معنی کیا ہوتے ہیں نگران، بتایا تھا؟ نگرانی جی کرنے نہیں، والی۔ نگران، ہاں نگرانی کرنے والی، پچھلی آیات کو سنبھال لینے والی، یہ قرآن مجید کا نام ہے۔ تو یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم، اور سیدھے راستے راستے کی طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے۔ رہنمائی۔ دونوں یہدی دونوں کے اوپر آئے گا۔ جی پروفیسر صاحب ذرا جلدی جلدی، اس لیے کہ آج ہم نے 6 آیات پڑھنی ہے۔ جی قالوا، تو ان جنہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، ہم نے سنی ہے، کتاباً، ایک ایسی کتاب، انزلا، جو نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے تھیں، یہدی، وہ رہنمائی کرتی ہے، الی الحق، کے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہے۔ اور سیدھے راستے کی طرف، جی یدئی ہے جو ان سے پہلے کی بجائے اس سے پہلے۔ اچھا جی، آپ کو پتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضرت خدیجہ لے گئی تھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے جو الفاظ ہیں ورقہ بن نوفل کے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، لیکن جو الفاظ کہے تھے وہ یہ ہیں حدیث کے اندر نقل، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ بھی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تورات کو شریعت کے ساتھ سمجھتے تھے، اور کتاب کو، اور باقی کتاب جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، اس کا تتمہ، اس کو تکمیل کرنے والی، اس لیے کہ قرآن مجید بھی تو تتمہ ہے نا تورات کا، کیا خیال ہے؟ جی جی بھئی قرآن مجید بذات خود ان کتابوں کو مکمل کرنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی ہے جی جی تو تکمیل ہے۔ آگے جی، اب ان کا طریقہ جو انداز ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو حق سمجھتے ہو اور پھر زور آتا ہے اس کے اندر، اس کے اندر لفظ آ رہا ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ کا ترجمہ میں نے کروایا۔ یہ پچھلی پہلی آیت ہوگی، یا قومنا۔ اچھا یہاں، ہاں جی، یا قومنا، یہ دوسرا پیار جی، کہ جب دوسرے کو بچانا ہو اور پتا ہو کہ میرا دل ٹھک گیا ہے اس چیز پر اور میں صحیح تبلیغ کر رہا ہوں، تو پھر جتنا بھی پیار ہو سکتا ہے نا وہ اس کے لیے کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی چلو وہ لفظ آیا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ یا قومنا، اے میری قوم، عجیبو، ہماری تم قوم۔ سب، جی تم سب قبول کرو، تم سب جواب دو، دعوت کا جو جواب دینا ہے اس کو جملے کے اندر آ جائے گا، قبول کر لو۔ کس کو؟ اب داعی، ایک دعوت ہوتا ہے، ایک داعی ہوتا ہے۔ داعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا، بلانے والا، دعوت دینے والا، جی ٹھیک ہے۔ داعی اللہ، ترجمہ مرکب اضافی، اللہ کی اللہ کی طرف دعوت۔ اللہ کے دعوت دینے والے کو قبول کر لو، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں ایک بریکٹ کر دیں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو۔ دائی بلانے والا، اور بریکٹ میں وہ کس کی، وہ کوئی حکم تو ہوگا نا، تو وہ دعوت بریکٹ میں رکھ لیں۔ تو تم اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو۔ کہیں ذرا ترجمہ اس کا۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو۔ قبول کر لو۔ اب جب قبول کر لیا ہے تو پھر کیا کرو؟ وَآمِنُوا بِهِ، اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں دے گا،
یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے تمہارے لیے بخش دے گا، یہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔ اب یہ میں سے کا مطلب کیا ہے؟ میں سے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو پیچھے بس بندے نے جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں توبہ اس نے کر لی، تو اس کے پچھلے گناہ جو تھے اس پر کون سا جو ہوا؟ ڈیلیٹ۔ کیوں جی؟ جی سارے گناہ معاف، حدیث یہی کہتی ہے۔ لیکن آگے جو صورتحال ہوگی، آگے یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان گناہ نہیں کریں گے۔ جی جلدی جلدی جواب دیں۔ جی جی میں من کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ بن جاتا ہے گناہوں میں سے، گناہوں میں سے پچھلے گناہ معاف، جی۔ کرتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ قادر ہے کہ سارے ہی گناہ بخش دے۔ تو یہاں کا من کا ترجمہ ہے تو گناہوں میں سے کچھ، یہ زکاویہ بھائی کے لیے، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو بخش دے گا۔ اب لفظ ہے جی وَيُجِرْكُمْ، یہ اصل میں یہ تھا وَيُجِيرُكُمْ، جی۔ تو یجیر کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینا، اس سے یجیر بنا، جی۔ تو یہ کے اوپر بھی رے کے اوپر بھی جزم آ رہی تھی، یہ کے اوپر بھی جزم آ رہی تھی، تو لہذا وہ بن گئی، یہ کٹ گئی۔ دونوں جزمیں تو ہم بول بھی نہیں سکتے، بول سکتے ہیں؟ نہیں سر، جزم نہیں بول سکتے نا، وجوجیر کیا بنے گا؟ تو لہذا وہ بنتا ہے لفظ وَيُجِرْكُمْ، اور تمہیں پناہ دے گا، اور دوسرا جملہ ہے تمہیں اپنا بچا لے گا، جی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو جار ہم وہ اب تو خیر نہیں پڑھتے، لیکن ایک ہوتا تھا جب سب گاؤں میں پڑھتے تھے نا رمضان کی تراویح، تو اس کے بعد دعا پڑھتے تھے یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، کچھ یاد ہے سب ساتھیوں؟ بچانے والا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ بچا لینا، جی، پناہ دینا۔ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں، بچا لینا۔ بچا لے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تمہیں بچا لے گا۔ اور جار سے بھی نکلا ہے، تو جار ہوتا ہے آپ کا ہمسایہ، وہ مشکل کے وقت میں جار اس لیے بنا ہے کہ وہ آپ کو پناہ دیتا ہے، مشکل سے بچا لیتا ہے۔ یہ بحثیت جار کے اپنی کر لیں۔ تو جی یا قومنا، اے ہماری ہماری قوم، قوم کے اے لوگ ہماری قوم، عجیبو، قبول کر لو، قبول کر لو، تم قبول تم کر قبول کر لو، لو، جی، داعی اللہ، اللہ کی اللہ طرف پکارنے والے کی داعی دعوت کی کو۔ دعوت کو، جی، اللہ کے بلانے والے کی دعوت کو، یہ بنتا ہے ترجمہ۔ داعی اللہ، اللہ کا بلانے والا، جی۔ اب دعوت بریکٹ میں لگانی ہے، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، ہو گیا جی یہ۔ جی، وَآمِنُوا بِهِ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اور اس پر ایمان اور لے اس آؤ، پر ایمان لے آؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے پورا رسول اللہ، ایمان کے اندر آنے کا راستہ۔ اب اللہ کرے گا ایمان لے آئے ہو تو پچھلے گناہ معاف، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا، وَيُجِرْكُمْ، اور تمہیں بچا لے وہ گا تمہیں بچا لے گا تمہیں بچا لے گا من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ عذاب سے۔ دردناک عذاب سے۔ بھائیو، اب بھی دردناک عذاب سے پناہ لینے کا، بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس کو سچ حق مان کر اس کو قبول کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے مطابق عمل کیے جائیں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا
اور عذاب علیم سے بچا بچا لے گا۔ بچا لے گا۔ آگے بھی ہے، اب آگے وہ کیسے، دوسری سائٹ، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالی کے، اللہ کی طرف یا اللہ کے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، یہی بنتا ہے یہ ترجمہ۔ جی ایسے جی باقی ساتھی بھی دیکھیں، ومن، جی اور جو لا یجب نہیں قبول کرتا، داعی اللہ، اللہ کے، اللہ کے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اب اس کے لیے کیا ہے، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کسی بندے کی کوئی تکلیف پہنچانے والا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو عاجز کرنے والا، یہ سارے معنی معجز کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو تکبر اپنے آپ کو کرتا ہے، میں یہ بھی کر دوں گا، آپ کے کام بھی آؤں گا، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس دولت ہے، اللہ مجھ پر خوش ہے، تو فلیسا بمعجز فی الارض، تو وہ ہرگز کہیں بھی آ رہا ہے، جی، تو وہ ہرگز زمین میں کیا ہے، عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ عاجز کرنے والا نہیں ہے، ولیس لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے بھی، من دون ہی، اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، جی، کوئی دوست کوئی مددگار جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں، جی۔ ومن لا یجب، اور جو قبول نہیں اور جو کرتا، اللہ تعالیٰ کی بلانے اور جو دعوت قبول کو نہیں قبول کرتا، نہیں اس کو کرتا، ساتھ میں لاتے ہیں، داعی اللہ، اللہ کے اللہ کی بلانے والے دعوت کی دعوت کو، اب یہاں تھوڑا سا آ رہا ہے نا، اللہ کے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، داعی اللہ مرکب اضافی بنائیں تو اللہ کا بلانے والا بنتا ہے، ایسا ہے، جی اللہ کا بلانے والا رسول، تو آپ پڑھیں اللہ کے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، قبول نہیں تو اس کی کرتا، اپنی مرضی ہے، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فلیسا، سر جی میں یہ بلانے والے کا جو ہم کر رہے ہیں، تو دائی کو دائی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے دائی کہہ رہے ہیں، آسان ہو جائے گا جی اللہ کے دائی کہہ لیں آپ، دائی لیکن کی یہ ہے دعوت۔ کہ بلانے والا ابھی ہم نے کر دیا ہے تو اس کو رہنے دیں، دائی بھی اللہ کے دائی کو قبول نہیں کرتا، تو دائی کی ٹھیک ہے دعوت پھر کرنا پڑے گا بریکٹ میں، تو ٹھیک۔ فلیسا بمعجز فی الارض، تو وہ ہرگز زمین میں زمین میں ہرگز عاجز عاجز کرنے کرنے والا والا نہیں ہے۔ تو وہ زمین میں ہرگز عاجز کرنے والا نہیں ہے، یا حکم اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے ہی ہم نے حاضر ہونا ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور اللہ کے مددگار علاوہ نہیں نہیں کوئی ہے، ہے، مددگار اور ہیں، نہیں ہوں گے اس کے لیے، اس اللہ کو چھوڑ کر، کئی، اور کوئی، کوئی مددگار، مددگار، دوبارہ مددگار، کہیں، اور اور اس کے اس کے لیے لیے اس اللہ کو چھوڑ اللہ کر کو کوئی چھوڑ کر مددگار کوئی نہیں ہوں گے۔ مددگار اللہ ہی نہیں اس ہوں اللہ گے۔ کو نہیں چھوڑ ہوں گے، کر الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ یہی لوگ ہیں لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ سے گمراہی میں، تو پتہ کیا چلا کہ داعی اللہ، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے جو رسول ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنا، یہی گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے۔ آگے جناب چلیں، یہ جی انہوں نے باقاعدہ تبلیغ کرنی شروع کر دی، وہ تھے جن، اور انہوں نے اپنی دعوت ماشاءاللہ اب بھی شروع رکھی ہے، جنوں سے بھی کافر ہیں، جنوں میں سے بھی مسلمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم یراؤ،
کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کی طرف، اولم یرو، کیا وہ مکہ والے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ایسا صاحب یہ یونیورسل، لام کی وجہ سے یہ ماضی میں نہیں چلا جائے گا؟ جی یہ اولم لام کی یرو، وجہ سے کیا انہوں نے، جی ٹھیک ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ پہلے بھی تھا کہ سارے کے سارے انسان یہاں تو بے بس تھے کہ آسمان اور زمین دلیل کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی پیدا کیا، اور یہ جب صورت شروع ہوئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہا تھا اسی صورت کے شروع میں۔ اب کیا ہے، اب جو یہود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو بعض نے کہا ممکن ہے وہ یہودی ہوں اور وہ مسلمان ہو گئے ہوں، جو کون تھے؟ جن، جی۔ اب ان کی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن آسمان اور زمین کو بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ لفظ آ رہا ہے یہاں یا کا مطلب ہوتا ہے تھکنا یا تھکانا، دونوں معنی میں آتا ہے، تو لیکن یہاں فعل لازم میں آئے گا۔ ولم یا وہ نہیں تھکا، وہ اللہ نہیں تھکا، نہیں تھکا بخلقہن، ان کی پیدائش سے، ان کے پیدا ان کرنے آسمان اور ان زمین کی کی پیدائش سے، بقادر، یقینی طور پر وہ قادر ہے، اللہ، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ بالکل جی، قیامت کے دن کا ذکر بھی یہاں ہے، بلا، کیوں نہیں، ہاں، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ 2 آیات ہیں جی، ذرا جلدی ہو جانا چاہیے۔ علم یرو، اب سوال ہے یہ، اور سوال ختم ہوتا ہے یو یل موتا تک۔ علم یرو، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں سوری، دیکھا، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، بے شک کہ اللہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، ذات بے ہے شک اللہ وہ کہ بے ذات ہے، شک اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جس کو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سوال آگے چل رہا ہے، ولم یا، اور وہ نہیں تھکا، اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن، ان کی ان کی پیدائش پیدائش سے، ان کی پیدائش سے، بقادرن، وہ جی، قادر یقیناً ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، یقیناً وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ، اس اس بات بات پر، پر اس پر ان یحیی الموتى، کہ وہ کہ وہ مردوں کو مردوں زندہ کو کرے، زندہ کرے۔ کہ وہ مردوں کہ کو زندہ مردوں کو کرے۔ زندہ کرے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں ہاں، کیوں نہیں، انہو، بے شک وہ، بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر چیز پر قدرت رکھنے رکھنے والا والا وہ ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 2 آیات ہیں، ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ریویژن آج کیسر بھائی کریں گے۔ اب جی قیامت کا دن، وہی الفاظ جو پہلے آئے تھے اس کا آدھا حصہ یہاں آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس دن انہیں آگ پر یا آگ کے سامنے، یعرض کا ترجمہ کیا پڑا تھا؟ پیش کیا جائے، پیش کیا جائے گا، اس کا ترجمہ آتا ہے
الیسا ھذا بالحق، اللہ تعالیٰ نکات کی شکل میں کرتا ہے، کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ آگ آپ کے سامنے جو ہے، یہی میں نے قرآن مجید میں بھی کہا تھا، کیا یہ یقیناً حق نہیں ہے؟ قالو، تو وہ مجرمین، وہ کافر کہیں گے بھلا کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ کیوں جی، مان جائیں گے نا؟ جی بالکل ماننا پڑے گا۔ اب وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ سامنے حقیقت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کی صورت میں وہی جو کرتے تھے، قولا، تو وہ اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، تو عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ جی، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ اور وہ لوگ لوگ جنہوں جنہوں نے نے کفر کفر کیا کیا وہ آگ جس پر دن پیش کیے جائیں جائیں گے۔ گے۔ جی، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا الیسا ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یقیناً حق نہیں ہے۔ کیا یہ یقیناً حق نہیں ہے، باقی وجہ سے۔ جی، جی، قالو، کیا وہ کہیں گے وہ وہ کہیں گے کہیں گے بھلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے ہمارے رب رب کی کی قسم۔ قسم۔ ہمارے ہمارے رب رب کی کی قسم۔ قسم۔ اب بریکٹ میں یہ حق ہے، قولا، تو وہ اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہے گا گا تو وہ اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو تو تم تم عذاب کو عذاب چکھو، رکھو، تو تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کہ کفر تم کرتے تھے۔ کفر کرتے اس تھے۔ وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے۔ جی، کفر جی کرتے تھے، دونوں معنی ہیں ماضی کے اندر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اولو العزم لوگ، وہ رسول سارے ہی اولو العزم تھے، ان میں سے کہتے ہیں جی 5 اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر رسول اولو العزم ہے۔ یہ فصبر، ترجمہ کریں میرے ساتھ، تو تو اے تو نبی صلی اللہ صبر علیہ وسلم کر، آپ نبی صبر صلی اللہ کیجئے، علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، آپ کریں۔ مشکلات ہیں، بہت ظلم و ستم بھی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جلدی جلدی مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو ان پر عذاب آ جائے، تو فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں۔ صبر کریں، جی میرے ساتھ پڑھیں گے، ہم اس کو دوبارہ نہیں کہیں گے۔ کما صبر اولو العزم من الرسل، کما، جس طرح، جس جیسے طرح جس طرح صبر صبر کیا صبر کیا صبر کیا اولو العزم پختہ عزم والوں نے، ارادے والوں نے، من پختہ الرسل، ارادے رسولوں میں سے رسولوں میں سے، رسولوں میں سے۔ پختہ ارادے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جس طرح رسولوں میں سے پختہ ارادے والوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لہم، اور ان کافروں کے لیے، جلدی نہ کریں، نہ ہاں، اور ان کافروں کے لیے جلدی مت است مانگ، یا جلدی نہ کر، جلدی طلب نہ کر۔ اب وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور ہدایت بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کا ترجمہ جلدی نہ کر۔ اب کأنہ کو دیکھنا ہے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، اب یہ لم یلبسو الا ساعتا من نہار، کأنہ کا جوڑ کہاں لگتا ہے؟ یہ آگے گویا جا کے لگے گا، درمیان میں جملہ جو کون سا آ جاتا ہے جی؟ موترد، معترضہ، کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرون ما یوعدون جس دن وہ دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ کہیں گے لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعتا من النہار، جی مگر دن مگر میں سے ایک دن گھڑی، میں سے ایک گھڑی، گھڑی بلاغ، یہ قرآن
کا پہنچا دینا ہے، فہل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الفاسقون مگر فاسق قوم کے لوگ۔ جی، وصبر تو صبر فاصبر کرے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم آپ آپ صبر صبر کریں کریں صبر کر، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس جس طرح سے طرح رسولوں میں سے پختہ ارادے والوں نے صبر کیا۔ انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح رسولوں میں سے پختہ ارادہ کرنے والوں نے صبر کیا، فلا تستعجل لہم، ان کے اور لیے آپ جلدی ان مت کے لیے جلدی مت کریں۔ اب کانہم کا تعلق ہے لم یلبسو، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے۔ کانہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لم یلبسو یوم یرون ما یوعدون، جملہ معترضہ ہے، تو ترجمہ اگر کریں گے یوم یرون ما یوعدون کا ترجمہ کریں، جس دن وہ وہ دیکھیں گے اس دیکھیں گے چیز کو جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جی، جس دن وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، تو وہ سمجھیں گے کأنہم، گویا کہ وہ نہیں گویا کہ وہ کہ وہ لم یلبسو، نہیں نہیں ٹھہرے، ٹھہرے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں، الا ساعتم من النہار، مگر دن کا مگر دن میں سے ایک مگر گھڑی۔ دن میں سے ایک گھڑی، پروفیسر صاحب، 50,000 سال کا۔ من نہار ہے یا منن نہار ہے؟ من نہار، من نہار، نون ساکن ہوگا، یہ نون کے آپ اوپر شادہ ہے، تو من نہار۔ جی جی آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آگے جی۔ تو وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی تو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اس کے مقابلے میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کا وہ 100 سال، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 منٹ اور 36 سیکنڈ بنیں گے، تو لوگ وہی کہیں گے کہ یہ نہیں ٹھہرے وہ مگر دن میں سے ایک گھڑی۔ آگے لفظ آ رہا ہے جی، پورا جملہ ہے اس کے اندر، ہاذا جو پہلے پڑھا تھا اس کا اطلاق یہاں ہوگا، وہ معذوف ہے، ہاذا بلاغ، یہ پہنچا دینا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے یہ ایک پیغام ہے، جی جو اوپر سارا بتایا ہے، تو یہ پہنچا دینا ہے۔ فحل یہلکو، حل اور الا کا کمبینیشن ہے، تو حل کا ترجمہ نہیں ہوگا، الا آگے آئے گا۔ جی، فحل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے تو نہیں نہیں کیا ہلاک جائے کیے جائیں گے، الا القوم الفاسقون مگر مگر اس قوم کے لوگ نافرمان جو قوم، نافرمانی مگر کرنے والے، نافرمان قوم کے لوگ، مگر ایسی نافرمان قوم قوم۔ کے لوگ جو نافرمان تھے۔ جی ٹھیک ہے، مگر نافرمان قوم کے لوگ یہ کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپنے کیسر بھائی آپ دیکھیے جتنا ٹائم ہے اتنی آیات آپ کر لیں، جی، شروع سے بے اولم شک یرو، آپ ہوں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان کی تھکان سے نہیں، اور ان کی پیدائش سے نہیں تھکا، بقادر علی، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا، ہاں کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بریکٹ میں کہا جائے گا کہ کیا یہ اب یقیناً حق نہیں ہے، قالوا، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے، قَالَ فَذُوقُوا، تو وہ اللہ کہے گا تو تم چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح صبر کیا اولو العزم، عزم والوں نے، من الرسل، رسولوں میں سے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی مت